بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، 181 اور 182۔ 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اس چیز میں سجل کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید عید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کے توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعن یا عرف و عادتاً کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو، وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ زکوٰۃ صدقہ، فطر وغیرہ میں خرچ کرنا شرعی واجب ہے، اور دوست احباب، عزیز رشتہ دار پر خرچ کرنا عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ قرآن مجید اور کثیر اعداد میں بخل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل اللہ سے دور رہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے، اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ تو دوستو، اسی طرح 180 میں 181 اور 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو دوستو، اس آیت کا شان نزول ہے، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کی دوسرے کفریات، جیسے ان کا انبیاء کو شہید کرنا، لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے میں کہیں گے کہ اب جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھو۔ انبیاء کرام کی گستاخی یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کا ایک ہی وعید بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور کبات میں برابر ہیں۔ شان انبیاء میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں گستاخی کرنے والے کے طرح جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ انبیاء کی گستاخی اللہ کی گستاخی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔